بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو 10th کلاس کا جو لیسن نمبر 4 ہے فرسٹ ایڈ، اس کے جو موسٹ امپورٹنٹ پیراگراف ہیں، پیراگراف نمبر 1 اور 2، اس کی ٹرانسلیشن پر بات کریں گے۔ یہ دونوں جو پیراگراف ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور سالانہ امتحان میں رپیٹ ہوتے ہیں۔ تو پہلے جو فرسٹ پیراگراف ہے اس کی ٹرانسلیشن پر بات کرتے ہیں۔ وی آل نیڈ ہیلپ، ہم سب کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایٹ ٹائمز ان آور لائفز، بعض اوقات یعنی ہمیں زندگی میں مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ وی آل نیڈ، ہم سب کو، ہیلپ مدد، یعنی ہم سب کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے بعض اوقات، ان آور لائفز اپنی زندگیوں میں، یعنی اپنی زندگی میں ہمیں بعض اوقات مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ سم ٹائم، بعض اوقات۔ وی مے ہیو ایکسیڈنٹس، ہم حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ہم حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اینڈ وی مے گیٹ ہرٹ، اور ہم زخمی ہو جاتے ہیں، یعنی بعض اوقات زندگی میں ہم حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں یا ہم زخمی ہو جاتے ہیں۔ وین وی آر انجرڈ، جب ہم زخمی ہو جاتے ہیں۔ آر سڈنلی، اچانک۔ بیکم ان ویل، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، یعنی اچانک ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا اچانک ہم بعض اوقات زخمی ہو جاتے ہیں۔ وی نیڈ، ہمیں ضرورت ہے۔ سم ون ٹو ہیلپ اس، کسی کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ہماری مدد کرے، یعنی اچانک ہم بیمار ہو جاتے ہیں یا اچانک ہم زخمی ہو جاتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے کسی کی کہ وہ ہماری مدد کرے۔ سم ون ہو نوز، جو جانتا ہو، واٹ ٹو ڈو، یعنی کوئی جانتا ہو کہ کیا کیا جائے، یعنی جب اچانک ہماری طبیعت خراب ہو جائے یا اچانک ہم زخمی ہو جائیں تو کوئی ایسا بندہ ہو جو جانتا ہو کہ کیا کرنا ہے۔ اٹ از دا ٹیمپریری اینڈ امیڈیٹ ہیلپ، یہ عارضی اور فوری مدد ہوتی ہے، یعنی یہ ایک عارضی ہوتی ہے، فوری مدد ہوتی ہے، یعنی جب ہم فوری طور پر بیمار ہو جائیں یا جب ہم فوری طور پر زخمی ہو جائیں تو یہ ایک عارضی اور فوری مدد ہوتی ہے۔ دس ٹائملی اسسٹنٹ، یہ جو فوری مدد ہوتی ہے، وقتی جو امداد ہوتی ہے۔ کمپرائزنگ آف سمپل میڈیکل ٹیکنیکس، اس میں سادہ جو میڈیکل کے طریقے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ از موسٹ کریٹیکل ٹو دا وکٹمز، جو متاثرہ آدمی کے لیے بہت ہی ضروری ہوتی ہے۔ اینڈ از آفن لائف سیونگ، اور اس سے اس کی جان بچ سکتی ہے، یعنی یہ جو عارضی مدد ہوتی ہے، وقتی مدد ہوتی ہے، یہ بالکل سادہ میڈیکل کے طریقوں پر مشتمل ہوتی ہے اور اس سے بعض اوقات جو متاثرہ آدمی ہوتا ہے اس کی جان بھی بچ جاتی ہے۔ تو جو پیراگراف نمبر 1 ہے اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وی آل نیڈ ہیلپ ایٹ ٹائمز ان آور لائفز، یعنی بعض اوقات ہمیں زندگی میں مدد کی، ہم سب کو مدد کی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے۔ سم ٹائمز، بعض اوقات۔ وی مے ہیو ایکسیڈنٹس، ہمارا حادثہ ہو جاتا ہے، یعنی ہم حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اینڈ وی مے گیٹ ہارٹ، یا ہم زخمی ہو جاتے ہیں یا ہمیں کوئی تکلیف آ جاتی ہے۔ وین وی آر انجرڈ، جب ہم زخمی ہو جاتے ہیں۔ آر سڈنلی بیکم ان ویل، یا اچانک ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ وی نیڈ سم ون ٹو ہیلپ، تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی بندہ ہماری مدد کرے۔ سم ون ہو نوز واٹ ٹو ڈو، کہ وہ آدمی ہو جو جانتا ہو کہ کیا کرنا ہے۔ اٹ از ٹیمپریری اینڈ امیڈیٹ ہیلپ، یہ عارضی اور فوری مدد ہوتی ہے۔ دس ٹائملی اسسٹنٹ، یہ جو وقتی مدد ہوتی ہے۔ کمپرائزنگ آف سمپل میڈیکل ٹیکنیکس، یہ سادہ طریقوں پر، میڈیکل کے طریقوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ از موسٹ کریٹیکل ٹو دا وکٹمز اینڈ از آفن لائف سیونگ، یہ متاثرہ جو آدمی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اور اس سے اس کی جان بھی بچ سکتی ہے۔ تو اب جو پیراگراف نمبر 2 ہے اس کی ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں۔ ہینڈلنگ، دیکھ بھال کرنا، مائنر ایکسیڈنٹس، جو چھوٹے چھوٹے حادثات ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا۔ ایٹ ہوم، گھر پر۔ آر آن دا روڈز، یا روڈ پر۔ ڈیولپس، پیدا کرتے ہیں۔ آ سینس، شعور۔ آف کرائسس مینجمنٹ، جو ہنگامی صورتحال ہوتی ہے اس سے نمٹنے کا شعور پیدا ہوتا ہے، یعنی گھر پر ہو یا سڑک پر ہونے والے جو چھوٹے چھوٹے حادثات ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا ہنگامی طور پر ہمارے اندر ایک اس سے نپٹنے کا شعور پیدا ہوتا ہے، ایک ڈیولپ شعور پیدا ہوتا ہے، سینس پیدا ہوتی ہے،
کہ ہم نے جو معمولی حادثات روڈ پر ہوں یا گھر پر ہوں ان سے کس طرح نمٹنا ہے۔ دس میں پریپیئر یہ تیار کرتے ہیں پیپل لوگوں کو ٹو ٹیکل کہ وہ نمٹیں یعنی وہ حل کریں جو بھی مسئلہ ہو ان کے لیے وہ لوگوں کو تیار کرنا۔ دس میں پریپیئر یعنی یہ چیز جو ہوتی ہے یہ لوگوں کو تیار کرتی ہے ود ان ایکسیپٹڈ جو غیر متوقع ایمرجنسیز، اچانک کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، ود گریٹ کانفیڈنس یعنی بڑے صبر سے۔ اس سے جو لوگ ہیں وہ اعتماد کے ساتھ غیر متوقع جو ہنگامی صورتحال ہوتی ہے اس سے نپٹنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی اچانک حادثہ ہو جاتا ہے، گھر پر ہو جائے یا روڈ پر ہو جائے، تو اس کی دیکھ بھال کرنا ہی انسان کے اندر ایک کرائسس جو ہوتا ہے اس پر قابو پانے کا شعور پیدا ہوتا ہے، اور یہ چیز ہی دس میں پیپل پریپیئر، تو یہ چیز ان لوگوں کو تیار کرتے ٹو ٹیکل کہ وہ حل کر سکیں، نبٹ سکیں ود ان ایکسیپٹڈ ایمرجنسیز جو غیر متوقع طور پر ہنگامی صورتحال ہوتی ہے، ود گریٹ کانفیڈنس بڑے ہی جذبے کے ساتھ، بڑے ہی کانفیڈنس کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، یعنی وہ اس صورتحال کو وہ قابو میں لا سکتے ہیں۔ مائنر کٹس جو چھوٹے چھوٹے گھاؤ ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے زخم آ جائیں، اینڈ اسکریپس اور یا خراشیں آ جائیں، یوجلی عام طور پر ڈو ناٹ نیڈ ضرورت نہیں ہوتی ہے ٹو گو ٹو دا ایمرجنسی روم کہ ان کو ایمرجنسی روم میں لے کر جایا جائے، یعنی ہاسپٹل لے کر جایا جائے۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ جو چھوٹے زخم ہوتے ہیں، مائنر کٹس یعنی جو چھوٹے زخم ہوتے ہیں، معمولی گھاؤ ہوتے ہیں، اینڈ اسکریپس یا خراشیں ہوں، چھوٹا زخم ہو جائے یا خراشیں آ جائیں، یوجلی عام طور پر ڈو ناٹ نیڈ ضرورت نہیں ہوتی ہے ٹو گو ٹو دا ایمرجنسی روم کہ ان کو ہاسپٹل لے کر جایا جائے، یعنی ایمرجنسی جو ہے روم ہے اس میں لے کر جایا جائے، ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر کوئی چھوٹا کٹ آ جائے یا کوئی خراشیں وغیرہ آ جائیں۔ یٹ پراپر کیئر لیکن مناسب جو دیکھ بھال ہوتا ہے از اسینشل، اس کی ضرورت ہوتی ہے ٹو اوائڈ انفیکشن، تو انفیکشن سے بچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مناسب دیکھ بھال کی جائے، اور ادر کمپلیکیشن یا دوسری پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے، دوسری خرابیوں سے بچنے کے لیے جو احتیاط ہوتی ہے وہ نہایت ہی ضروری ہوتی ہے۔ تو اس پیرے میں ہم ٹرانسلیشن اس پیرے کی بات کر رہے ہیں کہ ہینڈلنگ مائنر ایکسیڈنٹس، چھوٹے جو حادثات ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا، ایٹ ہوم گھر پر، اور آن دا روڈ یا سڑک پر، ڈیولپس پیدا کرتا ہے a sense شعور آف کرائسس مینجمنٹ، ایسی نازک صورتحال سے نپٹنے کا شعور پیدا کرتا ہے۔ یعنی گھر پر کوئی چھوٹا حادثہ ہو جائے یا روڈ پر کوئی چھوٹا حادثہ ہو جائے تو ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کو حل کرنا، یہ چیز پیدا کرتی ہے، ڈیولپ پیدا کرتی ہے، سینس شعور پیدا کرتی ہے، کرائسس مینجمنٹ یعنی جو ہنگامی صورتحال ہے اس سے نپٹنے کا شعور پیدا کرتی ہے۔ جس میں پریپیئر پیپل، یہ چیز لوگوں کو تیار کرتی ہے ٹو ٹیکل کہ وہ حل کریں، کہ وہ نپٹیں ود ان ایکسیپٹڈ ایمرجنسیز جو اچانک غیر متوقع صورتحال بن جاتی ہے، ود گریٹ کانفیڈنس بڑے ہی اعتماد کے ساتھ، یعنی اس صورتحال سے نپٹنا جو ہے اس کے لیے لوگوں کو تیار کرتی ہے۔ مائنر کٹس جو چھوٹے چھوٹے زخم ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گھاؤ ہوتے ہیں، اینڈ اسکریپس یا معمولی خراشیں ہوتی ہیں، یوجلی ڈو ناٹ نیڈ گو ٹو دا ایمرجنسی روم، ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں یا ہاسپٹل لے کر جائیں یا ایمرجنسی روم میں لے کر جائیں۔ یعنی اگر کوئی آپ کو معمولی کٹ لگ جاتا ہے یا کوئی خراشیں آ جاتی ہیں تو اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ایمرجنسی روم میں جائیں۔ یٹ پراپر کیئر لیکن جو مناسب دیکھ بھال ہے ایز اسینشل ضروری ہے، لیکن جو مناسب دیکھ بھال ہے وہ بہت ہی ضروری ہے ٹو ایوائڈ انفیکشن کہ انفیکشن سے بچا جا سکے، اور ادر کمپلیکیشن یا دوسری پیچیدگیوں سے بچا جائے، یعنی دوسری پیچیدگیوں سے یا انفیکشن سے بچنے کے لیے جو مناسب دیکھ بھال ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے پیراگراف نمبر 1 اور 2 جو ہے اس کی ٹرانسلیشن پر بات کی ہے۔ تو جو دوست نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو